person should not form part of more than one or three organs of the government. ایک پرسن جو گورنمنٹ کے آرگن ہیں اس میں کسی اور آرگن کا پارٹ نہیں ہو سکتا. اگر وہ لیجسلیچر کا حصہ ہے تو لیجسلیچر میں رہے گا, ایگزیکٹو کا ہے تو ایگزیکٹو کا, جوڈیشری کا ہے تو جوڈیشری میں رہے گا. ایک پرسن تینوں کے تینوں آرگنس میں اپنی رولس اینڈ رسپانسبلٹیز آگے نہیں دے سکتا. One organ of the government should not control or interfere with the exercise of its function by another organ. ایک آرگن گورنمنٹ کا دوسرے آرگن کے اوپر کسی بھی طرح کا کنٹرول یا انٹرفیئرنس نہیں رکھ سکتا اس کے کام میں. One organ of the government should not exercise the function of another. ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں, اوریجن دیکھتے ہیں کہ کہاں سے یہ سیپریشن آف پاورز آیا. The concept of separation of powers can be traced to Aristotle 1384 to 1322 BC. Aristotle in his treatise Politics called the three organs of the government as deliberative, executive and judicial. He gave the description about the organization and function of these organs without mentioning their separation from each other. In the 14th century, the Italian thinker Marcellus of Padua 1275 to 1342 drew a clear distinction between legislature and executive functions of the government. In the 16th century, the French philosopher Jean Bodin 1530 to 1596 stated that judicial function must be performed by the independent magistrate free from the influence of the monarch. سو اسٹوڈنٹ یہ کانسیپٹ کہاں سے آیا سپریشن آف پاور کا؟ سب سے پہلے یہ ایرسٹوٹل نے دیا کانسیپٹ 384 سے 322 بی سی بفور کرائسٹ. تو انہوں نے یہ کانسیپٹ دیا کہ جو تین آرگنس ہیں گورنمنٹ کے جس کو ہم لیجسلیچر اور ایگزیکٹو اور جوڈیشری کہتے ہیں, انہوں نے دیے تین آرگنس جو کہ تھے ڈیلیبریٹو, ایگزیکٹو اینڈ جوڈیشل. انہوں نے ان تین جو آرگنس تھے اس کے بارے میں ڈیٹیل میں ڈسکرپشن دیا ان تینوں آرگن کا, پر ان کی پاورس کو الگ الگ سپریٹ کر کے مینشن نہیں کرا. جبکہ 14 سینچری میں ایک اٹالین تھنکر آئے تھے مارسلس, انہوں نے بالکل کلیئرلی ڈسٹنکشن دیا, یعنی کہ کلیئرلی تینوں کو الگ الگ کر کے بتایا لیجسلیچر ایگزیکٹو کا فنکشن گورنمنٹ کے پرتی. پھر 16 سینچری میں ایک فرینچ فلاسفر آئے جین بودن, انہوں نے یہ کلیئرلی بتایا کہ جو جوڈیشل فنکشن ہے یہ ایک طریقے سے انڈیپینڈنٹ فنکشن رہے, اس میں کسی بھی طریقہ کا کوئی بھی انفلوئنس نہ رہے, ایون مونارک کا بھی اس میں کوئی انفلوئنس نہ ہو. یعنی کہ جو جوڈیشل ہے وہ اپنے آپ میں ایک انڈیویجول, ایک انڈیپینڈنٹ اتھارٹی کی طرح ورک کرے. 17th century, the British political thinker John Locke deduced from a study of the English constitutional system that political power was to be divided among several bodies. 17th سینچری میں ایک برٹش پولیٹیکل تھنکر آئے جان لاکی اسٹوڈنٹ, انہوں نے انگلش کانسٹیٹیوشن سسٹم پڑھا. جو ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے وہ بھی ہم نے انگلش کانسٹیٹیوشن سے لیا ہوا ہے. تو انہوں نے جب دیکھا کہ الگ الگ باڈیز کو الگ الگ طریقے کی پولیٹیکل پاورز دی ہوئی ہیں, تو انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ ان پولیٹیکل پاورز کو ایک طریقے سے فیڈرل پاورز بنا دی جائے, یعنی کہ انڈیویجول پاورز بنا دی جائے, انڈیپینڈنٹ پاورز بنا دی جائے. سو اکارڈنگ ٹو لوکی, the executive and federative powers can be combined, but the union of executive and legislative organ shall be prohibited to protect the political liberty of people. According to him, an ideal form of government is civil government with limited power. جان لاکی کا ماننا یہ تھا کہ جو آئیڈل گورنمنٹ ہے وہ ایسی ہو جو کہ سول گورنمنٹ تو ہو, یعنی کہ نارمل جیسے ہماری ہے ابھی ڈیموکریٹک گورنمنٹ جہاں لوگوں کے ادھیکار ہیں, لوگوں کو اپنے اپنے رائٹس پتہ ہیں, لیکن ان کو لمیٹڈ پاورز دی گئی ہو, ان کو پوری پاورز نہ دی گئی ہو. پوری پاورز کیول اور کیول ایگزیکٹو یا لیجسلیٹو آرگنس کے پاس ہو. تو سب سے پہلے ہم پڑھیں گے اسٹوڈنٹ مونٹیکویز ڈاکٹرین آف separation of power. This is one of the very important topic جو زیادہ تر ایگزامس میں بھی پوچھا جاتا ہے.
So try to understand it very clearly. Most original, systematic, as well as scientific elaboration of the concept of separation of power has been given by the French philosopher Baron de Montesquieu, 1689 to 1755. In the 18th century, Montesquieu's theory on separation of power has become the model of governments of all democracy. एक बहुत फेमस पॉलिटिकल थिंकर थे स्टूडेंट जिनका नाम था बैरन डी मॉन्टेक्यू. उन्होंने 18th सेंचुरी में एक थ्योरी दी जो कि सेपरेशन ऑफ पावर्स पे थी, जो इतनी पॉपुलर हुई कि उसको हमने अपने डेमोक्रेटिक मॉडल में शामिल कर लिया उस थ्योरी को. ड्यूरिंग his time he saw the oppressive and despotic rule of French King Louis 1661 to 1715. The ruler enjoyed the absolute powers of state, and the prevailing dictum was, I am the state. Liberty of the people was suppressed under the despotic rule of the king and his administrator. उन्होंने एक ऐसा टाइम देखा था बैरन दी मॉस्टिक्यू ने 1661 से 1715 तक, जिसके अंदर उन्होंने देखा कि जो स्टेट है उसकी सारी पावर वो केवल और केवल राजा इंजॉय कर रहा था, फ्रेंच किंग ही इंजॉय कर रहे थे, लुइस. उनका इवन ये डिक्टम था, यानी कि उनका एक स्टेटमेंट था ये कि आई एम द स्टेट. वो कहते थे मुझसे ही सब कुछ है, मुझसे ही स्टेट है. तो वो एक तरीके के डेस्पोटिक रूलर थे, मतलब बहुत ज़्यादा अथॉरिटेटिव रूलर थे जो कि सारी पावर्स अपने पास रखने के बारे में ही सोचते थे. लोगों तक उनके अधिकार उनको कम दिए जाते थे. His visit to England, Montesquieu experienced the sense of liberty and freedom enjoyed by the citizen of England. He was very impressed with the thought of Locke. He compared their system of governance with the system prevailing in his country. He examined the separation of powers of the government and their exercise by separate organs of the government, namely the king, parliament, and law courts in the governance structure in England. तो क्या हुआ, जो पॉलिटिकल थिंकर थे डी मॉन्टेस्क्यू, वो इंग्लैंड गए. उन्होंने देखा कि जो इंग्लैंड के लोग हैं वो काफ़ी खुश हैं वहाँ के सिटीज़न, क्योंकि वो एक तरीके की लिबर्टी और फ्रीडम से जी रहे हैं. उनके यहाँ एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है गवर्नमेंट का, जहाँ जहाँ उनकी हर एक चीज़ अलग अलग तरीके से डिवाइडेड है. यानी गवर्नमेंट में जो पावर्स है वो लोगों के पास भी है. लोग उस फ्रीडम और उस तरीके की लिबर्टी को इंजॉय कर रहे हैं, और जो गवर्नमेंट है वो भी पर्टिकुलरली अच्छे तरीके से चल पा रही है. उन्होंने यही चीज़ अपने यहाँ भी करनी चाहिए, फ्रांस में भी. उन्होंने देखा कि जो उनका सिस्टम था वो 3 तरीके से काम करता था, किंग, पार्लियामेंट और कोर्ट से. तो उन्होंने यही सेम स्ट्रक्चर जो इंग्लैंड का था वो उन्होंने फ्रांस में भी लाने की कोशिश करी.